اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ نوح سے کر رہے ہیں جس کا نمبر 71 ہے اور اس کی 28 آیات ہیں، اور یہ مکی زندگی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا تعلق اس سے پہلی والی صورت المعارج سے مختلف وجوہات سے بنتا ہے، لیکن ایک وجہ آپ ملاحظہ فرما دیں گے کہ سورہ معارج کے اختتام میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان انسانوں کو ختم کر کے ان کے بدلے میں دوسرے انسانوں کو وجود میں لے آئیں، اور ہمیں اس ارادے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ایک نسبت سورہ نوح کی اپنی پہلی والی صورت سے یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عملی صورت نوح علیہ السلام کی قوم کے سیلاب میں ڈوبنے اور اس کے نتیجے میں چند افراد تھے جو آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے اور جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور جنہوں نے سروائیو کیا اور جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسانی نسل کو چلایا۔ یہ تو ایک نسبت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مذکور ہے، اور نوح علیہ السلام انبیاء کی ترتیب کے اندر چوتھے نمبر پر ہیں جہاں تک ہماری معلومات ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام کا زمانہ اس طرح قرآن پاک میں کہا گیا ہے 950 سال کا تھا، جس میں ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ٹوٹل 80 افراد مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کے عہد میں تقریباً ان کی جو روایت ہے
کہ 80 افراد مسلمان ہوئے تھے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے، ایک کشتی میں کتنے افراد سوار ہو سکتے ہیں جس میں جانور بھی ہوں اور تمام چیزیں وہاں پر جو لادی جائیں، تو اتنے ہی آ سکتے ہیں ویسے۔ اور وہ کوئی مخصوص کشتی نہیں تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو افراد ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے۔ وہ کشتی نے ان کو نہیں بچایا، وہ کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا غضب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے وقت اس کی رحمت بھی تھی کہ اس نے انسانی نسل کو ختم نہیں کرنا تھا کچھ لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب آتی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی جو واقعات ہیں وہ اہل مکہ کو سنائے جا رہے ہیں، اور ان کو الفاظ دیگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو یہ سلوک ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے مختلف نہیں، جو انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال کیا تھا۔ اور بالفاظ دیگر، اگر تمہارا رویہ جاری رہا تمہارا انجام بھی برا ہو۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ قریش مکہ کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور یہ ارلی سورت ہے قرآن پاک کی جو ابتدائی صورتیں ہیں، اور جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 28ویں سپارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں، 29ویں پارے کی تمام صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بطور پیغمبر مبعوث کیا اپنی قوم کی طرف، اور ان کو اس بات کی تعلیم دی انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو وارن کریں، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ قبل اس کے کہ ان کو ایک دردناک عذاب جو ہے وہ آ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ان کی نافرمانی پر ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل کے اوپر ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حجت قائم کرتا ہے، اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے اور ڈھیل کے اوپر ڈھیل بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ انسانوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی رسالت کے ابتدا میں بتا دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو وارن کریں، ان کو آگاہ کریں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے بطور پیغمبر، اس وقت ان کی قوم شرک اور بت پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھی۔ قال یا قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کی پیروی کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، فرمایا اے میری قوم، میں تمہاری طرف ایک اوپن، ایک کلیئر، ایک کھلا جو ہے وہ وارننگ دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ ہر نبی کی ایک صفت ہے، نذیر بھی ہے، ڈرانے والے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اور بشیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور جنتوں کی بشارت دینے والے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے 3 طالبات کی۔ کیا تھے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، تمہارا کام کیا ہے کہ تم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، توحید، اس کا آپ نے مطالبہ کیا کہ بت پرستی نکال دو، اور اس کے ساتھ ساتھ واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو بھی۔ صرف اللہ کو توحید ماننا کافی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ رکھیں اپنے معاملات کے اندر بھی، وَأَطِيعُونْ، اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی، وہ شریعتیں انبیاء سابقین کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکسٹینسو تھی، اور اسپیشلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ یعنی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تورات، انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے، ان کے اندر جو بھی مطلب ہے کہ تفاوت تھا، افراط اور تفریط تھی، اس تمام کو نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی، وہ ایک کمپریہنسو شریعت، کیونکہ اس کو تمام زمانوں کے لیے رہنا تھا، اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک مختلف ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ایون حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی جو شریعتیں تھی وہ مینلی کس بات پہ تھی؟ حلال اور حرام، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اور جو موٹی موٹی اخلاق کی جو باتیں ہیں، ان پر جو ہے وہ مبنی تھی، اور نظام عبادات جو تھا اس کے اوپر تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو پیغام دیا۔ فرمایا اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ وہ تو ایک گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا تھے، شرک اور بت پرستی۔ تو اللہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، تمہیں ڈھیل دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے دنیا سے تمہارے جانے کی اور تباہی کی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا۔ یہ جو ٹرمینالوجی ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا جو مقررہ وقت ہے اس کو آگے پیچھے جو ہے وہ کرتا ہے، بلکہ اجل مسمى کا مطلب یہ ہے کہ ایک فکس پیریڈ۔ اور قرآن پاک نے یہ کئی مقامات پر فرمایا، لا يستاخرون ساعة ولا يستستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ان کے زوال کا، قوم کا، تو نہ تو ایک لمحہ بھر ان کو اللہ تعالیٰ سے پہلے ان کو وفات دیتا ہے، نہ اس کے اندر اور تاخیر کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گناہ تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرصت دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو اور ان باتوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم نے جو تمہارا موت کا ایک وقت مقرر ہے اس پر تم نے پہنچنا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجل، اس کا جو فکس ٹائم ہے، جب وہ آتا ہے تو اس کے اندر ڈیلے نہیں ہوتا، اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی ہے، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ یعنی نوح علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی انسان آئے اور انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا، تو تمہارے ساتھ بھی یہ حال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت عرض کرتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس صورت کا اکثر جو حصہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں جو کلام ہے، جو عرض ہے، اس پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری آپ تقریر سمجھ لیں، نوح علیہ السلام کی طرف سے ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کا جو رویہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اس اختیار کو استعمال فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا تھا، کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سہولت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ وہ جو بھی دعا مانگیں گے، ویسے بھی انبیاء کرام کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے،
اور وہ تقریباً تمام انبیاء کرام نے جو ہے استعمال کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا جو ہے انہوں نے استعمال کی. فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے آپ کی توحید کی طرف. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن اے اللہ، میری دعا، میری دعوت کے نتیجے میں، رسپانس میں ان کے اندر کیا ریئیکشن ہوا کہ میری دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے میری دعوت سے فرار حاصل کی. یعنی ان کے اندر اتنی نفرت ہے اور اتنی بٹرنس ہے کہ میری دعوت کو قبول کرنے کی بجائے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں بس. تو بعض اوقات آپ کسی انسان کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ انسان اس بات کو سمجھنے کی بجائے اس روش کو جاری رکھتا ہے جس کے پر وہ گامزن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو باز ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ اس کے اندر تبدیلی کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ کے خطاب میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ کے دل میں جو لوگ کے اسلام کے خلاف تھے ان کے لیے آپ کے دل میں ترس تھا، رحم تھا، ہمدردی تھی، اور آپ واقعی چاہتے تھے کہ ان کو جہنم کی آگ سے آزادی دے. اس لیے اللہ کے رسول ہم دعائیں بھی فرماتے تھے، نرمی بھی فرماتے تھے، اور جو بھی وسائل ممکن تھے ان کو آپ اختیار کرتے تھے. اور ان کے ظلم اور پرسیکیوشن کے جواب میں اللہ کے رسول جو ہے وہ دعائیں دیتے تھے. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو بہت زیادہ کامیابی ملی بنسبت آپ سے جو پیشتر انبیاء کرام تشریف لائے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا. فرمایا جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ان کی مغفرت کریں، یعنی میں نے ان کو بلایا کہ آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں انہوں نے ٹھونس دی اور اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا. وہ اسروا واستکبروا استکبارا، اور جس نہج پر وہ چل رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے بہت ہی تکبر کا مظاہرہ کیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شکایت ہے اپنی قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ ایک قسم کی چارج شیٹ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی رویداد بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اور انبیاء کرام جو ہے ان سے قیامت والے دن بھی سوال ہوگا اللہ کی طرف سے اسی کے بارے میں، اور قوم کو بھی سامنے لایا جائے گا کہ تم بتاؤ اس پیغمبر نے تمہیں دعوت دی تھی اللہ کی. یہ تمام چیزیں ہر قوم اور اس کے پیغمبر کے سامنے جو ہے وہ کی جائیں گی. اب یہ جو کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنے کا مطلب ہے، اس کو آپ لٹرل بھی لے سکتے ہیں اور میٹافوریکلی بھی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی بات نہیں سننی. اور ہر پروان چڑھنے والے بچے کو وہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو بوڑھا انسان ہے نوح، اس سے دور رہنے سے بچنا. یعنی یہ ایک قسم کی وصیت کرتے تھے کہ ان سے آپ نے باز رہنا ہے. کس طرح ان کے دل جو ہے وہ ہٹ درم ہو گئے تھے، سخت ہو گئے تھے، اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے چہرے سے کہ کہیں نوح علیہ السلام ریکگنائز نہ کر لیں. اب 9.5 سال کی 100 سال کی عمر میں تو نوح علیہ السلام ان کے آباء و اجداد کو اور ان کے جو مطلب گرینڈ چلڈرن تھے ان کو ظاہر جانتے ہوں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام روز صبح شام ان کا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کو دعوت دیں
وہ اپنی قوم کے لوگوں کو وہ جانتے تھے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کے بعد نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یعنی نوح علیہ السلام نے ان کو پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی، انڈیویجلی بھی اور کلیکٹیولی بھی دعوت دی۔ فرمایا پھر میں نے ان کو اوپنلی جو ہے دعوت دی، یعنی خفیہ طریقے سے بھی دی ہوگی، گھروں گھروں میں جا کر ایک ایک انڈیویجل کو، لیکن فرماتے ہیں جہارا، یعنی جہار اور جہری نماز کا ایک ہی ہے کہ وہ نماز کی جس کے اندر آپ تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بلند آواز سے ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کے لیے اعلان بھی کیا پبلکلی، اور اسررت لهم اسرارا، اور خفیہ طریقے سے بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، پھر میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بہت ہی جو ہے مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کی برکت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا تمہاری اولاد کے اندر اور تمہارے مال و دولت کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ تم کو باغات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں اور دریا جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ تو یہ تمام دنیا کی نعمتیں ہیں جس کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، کن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ اور یہ جو آیت ہے، دو تین آیتیں ہیں جس میں استغفار کے برکات بتائے گئے ہیں۔ یہ استغفار کی برکات جو ہیں یہ مسلمہ ہیں، احادیث میں ان کی وضاحت آئی ہے، اور تابعین کے اندر جو چیف تابعی تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ مشہور واقعہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مسائل پیش کیے کہ ان کے ہاں جو ہے انکم ان کی کافی نہیں ہے اور ان کے لیے دعا کریں۔ کسی نے آ کے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور کسی نے کسی اور اس طرح کی جو ہے 4-5 افراد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے تو آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، ہر ایک ضرورت مند کے جواب میں آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ تو جو مجلس میں جو بیٹھے لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتایا، ان کے تو مسائل تو مختلف تھے، لیکن آپ نے ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتایا۔ تو آپ نے ان کے سامنے یہ سورہ نوح کی آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ استغفار کرو، انہوں نے فرمایا جواب میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش کرے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے باغات عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ نہر اور دریائے بنائے گا۔ تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات جو ہے یہ بتائی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا ہمارے لیے آج کل بھی کہ استغفار ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور استغفار قیامت والے دن جہاں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال نامے کو وزنی بنائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کی جو کثرت ہے وہ ہمارے جو صحیفے ہیں، جو اعمال نامے ہیں، ان کو وزنی بنائے گا۔
اس لیے دن کے اندر ایک روٹین بنا لیں کہ کم از کم 1 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے سنا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا. نہ معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ استغفار دن میں کرتے ہوں. تو ہم تو آپ کی امت ہی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں اور ہمارے اعمال کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں. تو ہم زیادہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. تو یہ استغفار جو ہے وہ ضرور ہمارے دل کے روٹین کے اندر شامل ہونا چاہیے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عزت اور وقار کا مظاہرہ نہیں کرتے ہو. جی، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں مختلف مراحل کے اندر پیدا کیا ہے. اب یہ جو مراحل ہیں ان کی جو تشریح ہے قرآن پاک کے اندر ہوئی ہے، حدیث میں ہوئی ہے کہ کس طرح مادر شکن کے اندر جو ہے وہ نطفہ جاتا ہے، اور کس طرح اللہ کا فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، کس طرح مطلب ہے کہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس کی جو زندگی کی جو اسینشل چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو بچہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اس کی گروتھ ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مراحل کے اندر پیدا فرمایا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 آسمان جو ہے کس طرح پیدا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طباقا کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اوپر لیئر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو رکھا ہے. اور یہ آسمان بغیر پلر کے جو ہیں وہ کھڑے ہیں بس، اور یہ نہیں سرک رہے ہیں. اور آپ کسی بھی کینپی کو، چھتری کو آپ کھڑے کریں گے، آپ کو لازماً اس کے لیے کوئی پلر بنانے پڑیں گے جس کے اوپر وہ کھڑی ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس خدا کو تم لوگ مانتے نہیں ہو، لیکن تم اس معنی میں مانتے ہو کہ خالق ہے وہ، لیکن اس کو تم بطور معبود نہیں مانتے ہو. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس نے چاند کو اس کے اندر جو ہے وہ روشنی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چراغ بنایا. یعنی دن کو اللہ کی وزڈم میں سورج کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو روشن فرماتا ہے. اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا، کیونکہ رات کو انسانوں کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اب انسانوں نے اپنی جو روشنی بنا لی ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وزڈم میں انسانوں کو رات کو روشنی کی ضرورت ہے، لیکن ایسی روشنی نہیں جو سورج کی طرح ہے. تو یہ دونوں فرق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ واضح فرمایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، ماشاءاللہ کتنی حکمت کی باتیں جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں، اور کتنے حقائق جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. یہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں انبتا جسے نباتات ہوتے ہیں، جس کو نباتات کو آپ گرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گرو کیا ہے. کس طرح؟ زمین میں سے، جیسے ایک پلانٹ کو گرو کیا جاتا ہے. ہاں، انسانوں کی جو مطلب ایک گروتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو پلانٹ آپ گرو کرتے ہیں وہ اسی قبیلے کا ہوتا ہے، اور اس کے بیج وغیرہ وہ آخر تک جا کے اس طرح جاتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنانے کے بعد
اس کی حیت کو جو ہے وہ تبدیل فرمایا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو گروتھ کی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے کی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری جو اوریجن ہے وہ بہت ہی ہمبل ہے، اور انسان کے اندر جو ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انسان نے مٹی میں جانا ہے۔ فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر دوبارہ لوٹائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زمین سے نکالے گا۔ یہ باتیں تو چند کلمات کے اندر ہیں، لیکن یہ باتیں حقیقت کی باتیں ہیں کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے اس کی اوریجن کیا ہے، اور انسان کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ زمین سے، مٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ کس طرح؟ زمین جو سوائل ہے وہ اٹ سیلف، اس کے اندر لائف نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لائف پیدا کی اور انسان کو اس سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یخرج المیت من الحی، اور مردے کو جو ہے وہ زندہ سے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انسان نے زمین کے اندر دوبارہ جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دوبارہ جب انسان جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر نکالے گا۔ تو یہاں لائف آفٹر ڈیتھ کا کنسپٹ ہے جس کو کہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بساط بنا دیا، چادر بتا دی، اوڑھنی بنا دیا ہے کہ جس کے اندر آپ کی زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری فرما دی ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور یہ ہے کہ تم زمین کے اندر جو راستے ہیں اس کے اندر کہیں پر چڑھائیاں ہوتی ہیں، کہیں اتراؤ ہوتا ہے، کہیں پتھریلی زمین ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں کہ تم ان گزرگاہوں پر، شاہراہوں پر جو ہے تم گزرو اور ان پر سفر کرو، تاکہ تمہارے لیے سفر کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ تو یہ نہ تمام نعمتیں حضرت نوح علیہ السلام ان کو جو ہے وہ گنوا رہے ہیں تاکہ تم زمین پر آرام سے چلو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے قرار عطا فرمایا۔ اب یہ تقریر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کی ہے۔ اب نوح علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کلمہ معترضہ، جملہ معترضہ۔ آپ ایک مضمون کو آپ نے شروع کیا ہے، لیکن درمیان میں ایک اور بات آ گئی تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، پھر آپ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اور اس دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کی شکایت جو ہے اس کا اسلوب جو ہے وہ سخت ہے۔ فرمایا قال نوح رب انہم عصونی، اے اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، اے اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی، ایسے لوگوں کی بات مانی کہ جن کے مال و دولت کے غرور نے اور تکبر نے سوائے اس کے کہ ان کو ان کے نقصان کے اندر اضافہ کیا، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، ایسے لوگوں کی انہوں نے پیروی کی، یعنی نافرمانوں کی پیروی کی، اور میری پیروی انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی تاریخ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعتوں کی جماعتیں، قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ گمراہی پر چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کو ہدایت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔
تو یہ انسان کی ایک تاریخ ہے اور یہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان جس نہج پر چلتا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہی ان کا جو ہے وتیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام اس حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان کا اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ مکاری کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ سیدھا سادہ تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کے بنائی ہوئی ہے، اور یہ اس بات کے لائق نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا معبود بناؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مکرو مکرن کو، وہ بکر سے کام لیتے تھے اور جھوٹ اور فریب سے کام لیتے تھے، تاکہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے بچنے میں ان کے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی وے آؤٹ جو ہے وہ بن جائے۔ گویا وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا لیں گے اور ہم جو ہے وہ چالاک ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بہت بڑے بڑے مکر انہوں کی، اور انہوں نے یہ علل اعلان کہہ دیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اب آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام چوتھے پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ترتیب میں، اور اس قوم کے اندر بت پرستی کتنی گہری ہو چکی تھی کہ فرمایا کہ میری قوم نے میری دعوت کے جواب میں کیا کہا، انہوں نے لا تذرن آلہتکم، never ever abandon your gods، جو تمہارے معبود تم نے بنائے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اس بوڑھے کی بات کو سن کر۔ اور پھر انہوں نے اپنے بتوں کے نام لیے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اسی طریقے سے انہوں نے نام لیے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر، اور ان میں سے کچھ جو بت تھے یہ عربوں کے ہاں بھی جو ہے نا آ گئے تھے، ظاہر انہوں نے سنا ہوگا، اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہے یہ ان کے پاس بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنے تمہارے بت ہیں ان کو مت چھوڑنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور یہ کہ نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مان لیا جائے کہ صرف 80 افراد مسلمان ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کے عہد رسالت میں، تو مطلب یہ کہ ان کی قوم جو ہے وہ اکثریت جو تھی وہ گمراہ ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام یہاں پر بددعا فرما رہے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کی ہدایت کے بجائے ان کی گمراہی میں تو اضافہ کرنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی اپنی قوم کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تمام حجتیں پوری کر دیں فرعون پر اور مصر کے لوگوں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بددعا کی کہ یا اللہ فرعون کو تو ہدایت نصیب نہ کر، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، دیکھنے کے باوجود اگر وہ کہے تو اس کو تو ہدایت نہیں دینا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے جو تم نے فرعون کے بارے میں کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ
नर्म पैगंबर थे। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से खिताब फरमा रहे थे, ये बदर के कैदियों के बारे में। तो बदर के कैदियों के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इनको पकड़ के जला दें, इनको मार दें, हमें एक एक रिश्तेदार को दे दें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये हमारी कौम के लोग हैं वैसे, आप इनके मामले में नरमी इख्तियार फरमाएं, आप इनसे फिदिया ले लें, इनको कत्ल मत करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल कैसी है। हजरत उमर की मिसाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत अबू बकर की मिसाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, कि जिनके अंदर नरमी थी कि जब फरिश्ते आए कौम लूत को अजाब देने के लिए, तो वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो फरिश्तों से कहने लगे कि वहां पर आप नरमी करें, अजाब मत लाएं। हाँ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा कि हम उनको बचा लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को हम मत बचाएं, नहीं बचाएंगे, और आप ये जो है लजाजत उसके अंदर न करें। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारन फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। अब ये जो देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर जो बता रहे हैं, माजी का टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये होगा क़यामत वाले दिन। तर्जुमा क्या करेंगे? उनके गुनाहों की वजह से उनको गर्क किया गया। गर्क करने के बाद उनको आग के अंदर डाला गया, और उन्होंने अपने सिवा किसी को सपोर्ट, अल्लाह के सिवा किसी को सपोर्टर नहीं बनाया। यानी अल्लाह का इल्म जो है वो मुकद्दम है, अल्लाह के इल्म के अंदर है कि ये बात उनके साथ होनी है, इसलिए यहाँ माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये वाकया फ्यूचर के अंदर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है वो सही है, उसके अंदर कोई गुमान नहीं है, कोई तखमीना नहीं है। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ गुस्सा ज्यादा हो गया। क्या फरमाया कि ए अल्लाह, जरूरी जमीन पर किसी काफिर को तू बसने न दे, इनको खत्म कर दे तू। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम बद्दुआ फरमाते हैं, इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फार। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपने इनको जिंदा छोड़ दिया, तो ये इतने बदबख्त हैं कि ये आपके बंदों को गुमराह करेंगे, और सिवाय फाजिर और काफिर के किसी को पैदा नहीं करेंगे, इनकी औलाद भी ऐसी रहेगी। सुभान अल्लाह। यहाँ देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताइफ में पहाड़ों का फरिश्ता आता है और पूछता है कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ये दोनों पहाड़ जो हैं इनके ऊपर चिपका देते हैं, ये खत्म हो जाएगी बस्ती। अल्लाह के रसूल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता हूं कि ये तबाह हो, ये तो नामुराद हैं, महरूम हैं, बदबख्त हैं। हो सकता है इनकी औलाद में से कोई लोग ऐसे हों जो कलमा पढ़ने वाले हों, तो मेरी बद्दुआ के नतीजे में तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, और वाकई हुआ कि कुछ अरसे के बाद ताइफ का डेलीगेशन आता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर वो जो है वो बैत करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिय मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। आखिरी आयत दुआ भी है उसके अंदर और बद्दुआ भी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे अल्लाह से अपने लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर रब्बिग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, वलिवालिदैया, मेरे वालिदैन को भी माफ फरमा दे, वलिमन दखल बैतिय मुअमिनन, और जो भी मेरे घर के अंदर ईमान की हालत में आ जाए। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया होगा
کہ جو ایمان والے تھے ان کو کہ آپ نے فلاں دن فلاں ٹائم پر آ جانا میرے گھر میں، اور وہاں سے ہم نے کشتی کے اوپر سوار ہونا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا جب وہ مصر سے نکل رہے تھے، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سنبھل ہونا ہے، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں اس کی مغفرت فرما، اور جو تمام جو مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور آخر میں پھر بد دعا دی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرے۔ ان کے لیے نوح علیہ السلام کسی قسم کی نرمی کا، ہمدردی کا اور رحمت اور شفقت کا جو ہے مظاہرہ جو ہے وہ نہیں فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں صورت تھی، جس میں ان کی زندگی اور دعوت کے کچھ پہلو جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے اندر مین بات یہ سمجھیں آپ کہ یہ صورت چونکہ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو اس کے اندر ایک کمپیریزن ہے کہ قریش کا جو رویہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ ریپرزینٹ کرتا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور و فکر کریں، اور یہ کہ اگر اس رویے پر وہ چلتے رہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ ہو گئے تھے، لیکن جو نہیں ہوئے پھر وہ فتح مکہ میں یا بعض اوقات جو ہے جو غزوات ہوئیں ان کے نتیجے میں جو ہے وہ جو مسلمان ہو گئے جنہوں نے ریزسٹنس کی، وہ ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کی ایک جامع کتاب عطا فرمائی ہے، جس میں انبیاء سابقین کی قوموں کے عروج اور زوال کے واقعات ہیں، اور جس میں بہت ساری مماثلت بتائی گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اور اس صورت میں جو باتیں ہم نے پڑھی اور سیکھی ہیں اللہ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔